على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تبارك وتعالى إنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والتسليمات رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 21 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ دعا فرمائیں کہ حق تعالی جل شانہ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے اور مجھے اور آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ گرامی قدر سامعین، اس آیت کریمہ کی روشنی میں ہمارا عنوان اور موضوع چل رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اس عنوان کے تحت جو موضوع ہم لے کر چل رہے ہیں وہ ہے اخلاق رسول، اور اخلاق رسول کے ضمن میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقیات کو یوں بیان فرماتے ہیں، کانا اعفى الناس، آپ سب سے زیادہ عفیف اور پاک دامن تھے۔ کانا اصبر الناس، آپ سب سے زیادہ صبر کرنے والے تھے۔ کانا احلم الناس، آپ سب سے زیادہ بردبار تھے، عفو درگزر سے کام لینے والے تھے۔ کانا اجود الناس، آپ سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے تھے۔ کانا احسن الناس، آپ سب سے زیادہ حسن خلق والے تھے، یا آپ سب سے زیادہ حسین اور جمیل تھے۔ کانا اکرم الناس، آپ سب سے زیادہ برگزیدہ تھے۔ کانا اوسع الناس، کانا اشجع الناس، آپ سب سے زیادہ بہادر تھے۔ کانا یوصی بالعلم باہل علم، کہ آپ اہل علم کی قدر اور منزلت کی وصیت کرنے والے تھے، اہل علم کا اکرام کرنے کی ترغیب دینے والے تھے۔ تو آپ کی صفات میں سے ایک صفت تھی کانا احلم الناس، آپ سب سے زیادہ بردبار تھے، عفو درگزر سے کام لینے والے تھے۔ اسی بات کو لے کر کے ہم نے گزشتہ 3 جمعات میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقیات کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ اسی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں یہ بات کوٹ کوٹ کر اللہ نے بری تھی کہ آپ بہت حلیم الطبع تھے، یعنی آپ بہت زیادہ بردباری کا مظاہرہ کرنے والے تھے۔ کئی واقعات ہمارے سامنے آ چکے، کئی قصص ہمارے سامنے آ چکے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر بردبار تھے۔ یہ غزوہ حنین کے بعد کا واقعہ ہے کہ ایک شخص آیا، دیہاتی تھا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم اموال پر اعتراض کیا۔ کس نے؟ ایک دیہاتی نے، کلمہ گو تھا، مسلمان تھا، صحابی رسول تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت کے طرز عمل کو وہ سمجھ نہ سکے
یاد رکھیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اللہ رب العزت نے سوالات کہلوائے، سوالات کروائے، یا آپ کی جماعت صحابہ کرام میں سے کچھ لوگوں کے دل میں وسوسے یا اعتراضات کو خود پیدا کیا تاکہ آنے والے لوگوں کو دین کی سمجھ پیدا ہو جائے، آنے والے لوگ جان سکیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مقام اور مرتبہ ان شکوک و شبہات سے گرتا نہیں ہے، بلکہ ان کا مقام اور مرتبہ مزید بڑھ جاتا ہے۔ امت کے وہ محسن ہیں کہ انہوں نے سوالات کیے، رسول اللہ نے جواب دیا، امت کو ایک چیز کا علم ہوا۔ اگر وہ سوال نہ کرتے، حضور جواب نہ دیتے، امت کو مسائل دینیہ کیسے معلوم ہوتے؟ امت کو کیسے پتہ چلتا کہ فلاں چیز میں کیا حکم ہے، فلاں چیز میں کیا جو ہے وہ نتیجہ ہے کیا؟ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نے اعتراض کیا، بظاہر جو اس کو سمجھ میں آیا اس نے کہہ دیا۔ دیہاتی تھے، مزاج یا وہ جو ایک برتاؤ ہوتا ہے یا گفتگو کا ایک طرز اور طریقہ ہوتا ہے اس سے ناآشنا تھے، ڈائریکٹ ہی کہہ دیا کہ یہ جو تقسیم ہوئی ہے یہ تقسیم ایسی ہے کہ اس میں انصاف نہیں ہوا۔ اب وہ تقسیم کیسی تھی؟ توجہ کیجیے گا، شکوک اور شبہات کیوں پیدا ہوئے اس کے پس منظر میں مختصر سا عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے مال غنیمت کو تقسیم اس طرح فرمایا کہ وہ جو مجاہدین تھے صحابہ کرام جو روز اول سے ساتھ ساتھ تھے، ان کے حصے بھی ان کو دیے، لیکن جو ان کے حصے بنتے تھے اتنے ہی دیے۔ آپ نے ان لوگوں کو کہ جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، بالکل نئے نئے، ان کو خوب دیا، ان کے حصے نہیں، حصوں سے کہیں زیادہ۔ جیسا کہ ہمارے سامنے 3 جمعات پہلے حضرت سیدنا صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، صفوان بن امیہ کا واقعہ آ چکا کہ وہ اس وقت مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے کہ جب انہیں رسول اللہ نے مال غنیمت میں سے 300 اونٹ دیے تھے، مسلمان نہیں ہوئے، لیکن اسلام کی طرف مائل ہو رہے تھے تو حضور نے مؤلفۃ القلوب ایک اصطلاح ہے اس کے مطابق بہت سارے لوگوں کو ان کے حصوں سے بھی زیادہ دیا، اور کئیوں کے تو حصے بنتے بھی نہیں تھے ان کو بھی دیا۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ جو بدو تھے نا دیہاتی، انہیں یہ بات سمجھ میں نہ آئی کہ جہاد تو کیا ہم نے، جنگ تو کی ہم نے، بنو حوازن کو شکست دی ہم نے، میدان مارا ہم نے، فاتح ٹھہرائے ہم، مجاہدین تھے ہم، اور لے جائے صفوان۔ بس ہماری جو مسلمان بھی نہیں ہوئے انہیں 300 اونٹ مل گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اس اعتراض اور سوال کو خندہ پیشانی سے سنا۔ بات چل رہی ہے حضور کے علم اور بردباری کی، آپ نے خندہ پیشانی سے سوال کو سنا، اور سوال کو سن کر کے آپ نے ایک جملہ فرمایا، فَمَن يَعْدِلْ إِن لَّمْ يَعْدِلِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اگر اللہ اور اس کے رسول انصاف نہیں کریں گے تو دنیا میں انصاف کرے گا کون؟ اللہ اور اس کے رسول نے انصاف نہیں کرنا تو انصاف کس نے کرنا ہے؟ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا یرحم اللہ موسیٰ، اللہ رحم فرمائے موسیٰ علیہ السلام پر، قد اوذی اکثر من ھذا، اس سے بھی زیادہ انہیں تکلیفیں دی گئی، اس سے بھی زیادہ ان پر اعتراضات کیے، اس سے بھی زیادہ ان پر شکوک و شبہات کا اظہار کیا گیا، لیکن فصبر، انہوں نے صبر کیا، لہذا میں بھی صبر کروں گا، میں بھی۔ یہ ہے حلم مصطفیٰ، یہ ہے درگزر ہے آپ کے صفات میں کہ آپ کی صفات میں درگزر کا پہلو غالب تھا۔ اللہ کے رسول ہجرت کے لیے تشریف لائے، مکہ مکرمہ سے نکلے، آپ جانتے ہیں طویل واقعہ ہے، مشرکین مکہ نے آپ کو زندہ یا مردہ کسی بھی حالت میں لانے والے کے لیے 100 سرخ اونٹ دینے کا اعلان کیا۔ سرخ اونٹ سے مراد بڑے قیمتی اونٹ اور سامان سے لدے ہوئے، جن کی مالیت آج کے دور میں کروڑوں روپے ہے، لاکھوں نہیں کروڑوں۔ اب توجہ، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے نکلتے ہیں، غار ثور
مختلف مقامات پر. ایک مقام ہے اور اس مقام پر ایک شخص پیچھے پیچھے آ رہا ہے. ایک شخص پیچھے پیچھے آ رہا ہے, گھوڑا ہے, دوڑاتا ہوا اس کو آ رہا ہے, سر پر دوڑ رہا ہے, دھول اڑ رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا, اللہم اکفناہ بما شئت. اے اللہ, یہ جو آنے والا ہے نا, اس آنے والے سے تو ہمارے حق میں کافی ہو جا, یعنی ہمیں اس کی طرف سے کوئی نقصان اور تکلیف نہ پہنچے. دعا فرمائی. اب جملہ جب آپ نے ارشاد فرما دیا, وہ گھوڑ سوار بالکل قریب پہنچ چکا تھا, گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھسنا شروع ہو گئے. گھوڑ سوار سمجھ گیا معاملہ بڑا خطرناک ہے. اب توجہ, یہ گھوڑ سوار کون ہے؟ گھوڑ سوار کا نام ہے سراقہ ابن مالک, بنو مدلج کا سردار ہے, عام آدمی نہیں ہے, سردار ہے. 100 اونٹ کے لالچ میں حضور کا پیچھا کر رہا ہے. اچھا, نکلنے سے پہلے توجہ, عرب کے اندر ایک دستور تھا, ایک طریقہ کار تھا کہ لمبے سفر پہ نکلتے یا کسی خاص مقصد اور ٹارگٹ پہ نکلتے تو فال نکالا کرتے تھے. گو کہ شرعاً جائز نہیں ہے, لیکن ان کے رسم میں, ان کی طریقے میں یہ چیز تھی کہ وہ فال نکالا کرتے تھے. فال نکالی کس کام کے لیے؟ کہ میں پیچھا کروں یا نہ کروں. فال نکلی اس کی خواہش کے خلاف کہ پیچھا نہیں کرنا, تمہارے ہاتھ کچھ لگنے والا نہیں, لیکن پھر بھی 100 اونٹ کا لالچ ذہن میں دوڑ رہا تھا. اب اس فال کے بھی برعکس چل پڑے, اپنے ان عقائد اور نظریات کو بھی پاؤں تلے روند ڈالا. جن عقائد اور نظریات کے وہ مالک تھے انہیں بھی پاؤں تلے روند ڈالا. محمد کریم کے پیچھے آئے, اللہ کے رسول نے دعا کی. اب جب قریب پہنچے تو دعا ادھر دعا ہوئی, ادھر یہ قریب پہنچے, گھوڑا زمین میں دھسنا شروع ہو گیا. سمجھ گئے کہ معاملہ خطرناک ہے, یہاں سے آگے میں کچھ اور نہیں کر سکتا. فوری طور پر رحمت دو عالم سے امن طلب کیا کہ اے محمد مجھے امن دے دیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امن دے دیا. اس نے مانگا, آپ نے امن دے دیا, حالانکہ وہ پیچھا کر رہا ہے. حضور چاہتے تو اس وقت 3 لوگ تھے, ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم, دوسرے سیدنا ابو بکر صدیق, اور تیسرے حضرت ابو بکر صدیق کے غلام عامر بن فہیرہ, اور ایک چوتھا آدمی ہے, وہ مسلمان نہیں ہے, وہ گائیڈر تھا, رہنما تھا, راستہ دکھانے والا تھا. وہ مسلمان نہیں تھا. یہ 3 مسلمان, 3 مومن. چاہتے تو اس کو پکڑتے, وہیں پر سر قلم کر دیتے, لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا امن دے دیا. اب سراقہ کا حال دیکھیے. تو سراقہ کا حال یہ ہے کہ سراقہ کہتا ہے اے محمد آپ نے امن دے دیا. اللہ کے رسول نے فرمایا دے دیا. کہا اسے لکھ کر دے دیجیے. معاملہ تو وہی کا تھا, ختم ہو گیا, ختم ہو جانا چاہیے تھا, لیکن نہیں. سراقہ بڑا دور اندیش آدمی تھا, اس نے کہا لکھ کر دے دیجیے. اللہ کے رسول نے عامر بن فہیرہ سے کہا لکھو, لکھ کر دو کہ میں محمد اللہ کا رسول سراقہ ابن مالک کو امن دیتا ہوں. سراقہ ابن مالک نے وہ پرچہ لیا, جیب میں ڈالا اور پلٹنے لگا تو اللہ کے رسول نے فرمایا سنو, کسی کو ہماری اطلاع مت کرنا. کہا نہیں کروں گا, یہ میرا آپ سے وعدہ ہے, لیکن آپ بھی اپنا وعدہ پورا کیجیے گا. چلے گئے. 8 سال کے بعد جب غزوہ حنین تھا, یہ غزوہ حنین کے سے واپسی پر مقام جعرانہ ہے, سراقہ ابن مالک دوڑتا ہوا آیا. اللہ کے رسول کے گرد گرد حلقہ بنا ہوا ہے صحابہ کرام, یہ صفوں کو چیرتا ہوا جانے کی کوشش کر رہا ہے. صحابہ کرام پوچھ ارے کہاں جا رہے ہو, کون ہو, کہاں جا رہے ہو, کس طرف کا رخ کیا ہوا ہے, کس کی اجازت سے آگے بڑھ رہے ہو, ہم تمہیں جانتے نہیں ہیں اور تم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھ رہے ہو. اس نے مجھے جانے دو. جب کسی نے راستہ سختی سے روکا نا تو اس نے کہا میں بنو مدلج کا سردار ہوں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتا ہوں, میرا بڑا ضروری کام ہے. اب صحابہ کرام سمجھے کہ ایمان قبول کرنے کے لیے آ رہا ہے, بات سمجھ آ رہی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ گیا اور اس نے کہا محمد آپ کو اپنا وعدہ یاد ہے. اللہ کے رسول نے ذرا غور سے دیکھا, جتنی دیر میں اللہ کے رسول نے دیکھا اس نے اپنی جیب سے وہ تحریر نکالی, کہا یہ آپ کی تحریر ہے, لکھی ہوئی دستاویز ہے, یہ آپ کے سپرد کرتا ہوں. اللہ کے رسول نے دیکھا اور اللہ کے رسول نے فرمایا
سراقہ مجھے وہ اپنا وعدہ یاد ہے، مجھے اپنا وعدہ یاد ہے، جاؤ ہم نے تمہیں امن دے دیا، صرف تمہیں نہیں آپ کی قوم کو بھی امن دے دیا۔ سراقہ ابن مالک نے جب اس بات کو سنا فرد جذبات میں آ کر کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ یہ ہے حضور کا حلم، بردباری، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلم اور بردباری نے اسے یہاں تک سوچنے پہ مجبور کیا۔ 8 سال تک وہ سوچتا رہا کہ جس شخص نے میرے گھوڑے کو، زمین میں دسے ہوئے گھوڑے کو باہر نکلوایا، بد دعا کوئی نہیں دی، مجھ سے انتقام کوئی نہیں لیا، مجھ سے بدلہ کوئی نہیں لیا، مجھ پہ ضرب کوئی نہیں لگائی، مجھ پہ حملہ کوئی نہیں کیا، مجھے نقصان کوئی نہیں پہنچایا، یہ شخص رسول برحق ہی ہو سکتا ہے، کوئی عام آدمی نہیں ہو سکتا۔ یہ خالد بن ولید ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ لیکن عجیب بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد جن لوگوں نے حضور کی بہت زیادہ شدت کے ساتھ مخالفت کی ہے، ان میں سے ایک نام خالد بن ولید کا ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کو جو حقیقی اور واضح فتح تھی، اس حقیقی اور واضح فتح کو عارضی نقصان میں تبدیل کروانے والا خالد بن ولید تھا۔ یہی وہ شخص ہے جس نے عینین پہاڑی کے پیچھے سے آ کر کے مسلمانوں پر اپنے 300 کے دستے کے ساتھ اچانک حملہ کیا، اور یوں مسلمان اس حملے کی تاب نہ لا سکے اور 70 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ اس کے حملے کے نتیجے میں حضور علیہ السلام کے چہیتے چچا سیدنا حمزہ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے۔ یہی وہ شخص ہے کہ جس کے حملے کے نتیجے میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ یہی وہ شخص ہے کہ جس کے اس حملے کے نتیجے میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر پھیل گئی۔ یہ ایک واقعہ نہیں، ایسے کئی واقعات ہیں جہاں پر یہ مسلمانوں کے خلاف اپنی صلاحیتوں کا استعمال کر رہے ہیں۔ یہ مقام اسفان ہے، غزوہ خندق کے بعد ایک مقام ہے مقام اسفان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پڑاؤ ڈالتے ہیں، ظہر کی نماز آپ باجماعت ادا کرتے ہیں۔ خالد بن ولید ایک لشکر کے ساتھ دور کھڑے ہوئے اس منظر کو دیکھتے ہیں۔ جب نماز ختم ہو جاتی ہے، خالد بن ولید کے دل میں ایک حسرت سی پیدا ہوتی ہے کہ اے کاش اسی وقت حملہ کر لیتے، سارے مسلمان نماز میں تھے، ہم سب کو تہہ تہہ کر دیتے، نعوذ باللہ حضور کو بھی شہید کر دیتے، صحابہ کو بھی شہید کر دیتے، یوں اسلام کا نام و نشان ہی مٹ جاتا۔ خالد بن ولید نے سوچا، پھر ذہن میں خیال آیا کہ انہوں نے ظہر تو پڑھ لی، اب عصر کی نماز میں جب یہ کھڑے ہوں گے ہم ضرور میں ضرور حملہ کریں گے۔ تو گویا خالد بن ولید عصر کی نماز میں مسلمانوں پر حملہ کرنے کا پورا ارادہ اور پورا ایک جذبہ رکھتے تھے۔ ادھر خلاق عالم کا معاملہ ہی کچھ اور ہے، وہ تو دلوں کے بہک جانتے ہیں، وہ تو سارے نظام کو جانتے ہیں۔ وہ رب اپنے حبیب اور حبیب کی جماعت کی حفاظت اور ان کی نگرانی لمحہ لمحہ قدم قدم پہ کرتے رہے۔ اور اللہ کا وعدہ ہے کہ جب کبھی مومنین ایمان کے اعتبار سے پختہ ہوں گے، اللہ کی مدد اور نصرت ان کے ساتھ رہے گی۔ حضور اور حضور کی جماعت صحابہ کرام سے زیادہ ایمان کائنات میں کسی کا ہو ہی نہیں سکتا۔ ادھر سوچ پیدا ہوئی عصر کی نماز میں حملہ کرنا ہے، ادھر خلاق عالم نے جبرائیل امین کو بھیج دیا کہ جاؤ جا کر ہمارے محبوب سے جا کر کے کہہ دیں کہ نماز کا طریقہ جنگ کی حالت میں، خوف کی حالت میں ہم تمہیں بتلاتے ہیں، اور وہ طریقہ یہ آدھے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر کے جماعت میں شریک کیجئے اور آدھے لوگوں کو دشمن کے محاذ پر کھڑے رہنے دیجئے۔ اب عصر کی نماز کا وقت ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آدھے لوگوں کو لے کر کے جماعت میں کھڑے ہیں، آدھے لوگ پیچھے تلوار لے کر کے ان کی حفاظت میں کھڑے ہیں۔ خالد بن ولید سوچتے رہ گئے یہ کیا ماجرا ہو گیا، لیکن انہیں ایک شک پڑا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ واقعی یہ نبی برحق ہو۔ ہم نے ادھر سوچا، میں نے سوچا ہے، ابھی میں نے اپنے لوگوں سے بھی نہیں اظہار کیا، اپنے لوگوں سے بھی ذکر نہیں کیا، ابھی میں نے پلاننگ جو کی ہے وہ اپنے دل ہی دل میں کی ہے، یہ دل کی بات محمد کریم تک کیسے پہنچ گئی؟ میرے دل کی بات وہاں تک کیسے پہنچ گئی؟ بس یہاں سے دل تھوڑا سا نرم ہونا شروع ہوا۔
اللہ کے رسول سن 7 ہجری میں عمرۃ القضاء کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے. مکہ مکرمہ میں حضرت خالد بن ولید کے بھائی سے، وہ مسلمان تھے، ان سے حال حوال پوچھا اور پوچھ کر کے فرمانے لگے خالد کہاں ہے؟ خالد، اللہ اکبر، اتنا بڑا دشمن، 70 صحابہ کرام کے قتل کا سبب بننے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے چچا کے جان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جانے کا سبب بننے والا اور اسلام کو اتنا بڑا نقصان دینے والا. اللہ کے رسول کیا پوچھتے خالد کہاں ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ آپ سے ڈر کر کے، آپ کے خوف سے وہ بھاگ گئے. اللہ کے رسول نے جو جملہ کہا، فرمایا ما مثلہ، خالد جیسے آدمی کے شایان شان نہیں کہ جہل الاسلام، کہ وہ اسلام سے ناواقف اور ناآشنا رہے. خالد جیسے آدمی کو تو اسلام سے آشنا ہونا چاہیے، خالد جیسے آدمی کو تو مسلمان ہونا چاہیے، خالد جیسے آدمی کو تو مومن ہونا چاہیے، بڑا باصلاحیت آدمی ہے. پھر اللہ کے رسول نے ایک تمنا کا اظہار فرمایا اگر خالد اپنی صلاحیتوں کو مسلمانوں کے لیے وقف کر کے، مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو کر کے مشرکین کے خلاف جنگ کرے تو لکان خیر اللہ، یہ خالد کے لیے بہتر ہوگا. وَلَقَدَّمْنَاهُ عَلَىٰ غَيْرِهِ، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر ایسا ہو جائے تو ہم خالد کو دوسروں پر فوقیت دیں گے. جان کا دشمن اور اس کے لیے ایسی تمنا کا اظہار. ادھر خالد کے بھائی نے ان سے جا کر کے کہہ دیا، اللہ کے رسول نے تو اس تمنا کا اظہار کیا ہے. خالد بن ولید کا دل تو پہلے ہی نرم ہو چکا تھا، اس جملے کے سننے کے بعد دل پگھل گیا. وہ جو سختی تھی، وہ جو کفر اور شرک کی اور وہ جو تعصب کی اور عصبیت کی جو آگ تھی وہ ٹھنڈی پڑ گئی. مکہ سے مدینہ منورہ آ گئے. تھوڑا سا فاصلہ طے کیا تو ایک شخص اور بھی ساتھ ہو گئے، ان کا نام ہے عمر ابن عاص. کچھ قدم اور چلے تو آگے ایک آبادی میں عثمان بن طلحہ چھپے ہوئے تھے. انہیں جب پتہ چلا کہ خالد بن ولید اور عمر بن عاص مدینہ جا رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اگر میری تجویز مانو تو مجھے بھی ساتھ لے جاؤ، میری گزارش مانو تو مجھے بھی ساتھ لے جاؤ. کہا چلو کس لیے جانا چاہتے ہو؟ کہا جی کلمہ پڑھنے کے لیے. عمر بن عاص نے پوچھا میں بھی کلمہ پڑھنا؟ اس نے بتایا کہ میں بھی کلمہ پڑھنے کے لیے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ. عمر بن عاص کہتے ہیں اس دن ہم نے اچھا لباس پہنا، بہترین شاندار لباس پہنا. اللہ کے رسول کے پاس حاضری ہونی ہے، لہٰذا اچھا لباس پہن کے چلتے ہیں. اللہ کے رسول کے پاس گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر کے ندامت کا اظہار کیا. عثمان بن طلحہ کون ہے؟ عثمان بن طلحہ کلید بردار کعبہ ہے. کعبہ کی چابی جن کی نسل میں آج بھی موجود ہے یہ عثمان بن طلحہ ہے. اور یہ عثمان بن طلحہ ہے جن سے حضور نے چابی مانگی تھی کہ عثمان مجھے چابی دے دو. کب؟ جب اللہ کے رسول ہجرت کرنے کے لیے آ رہے تھے اس سے کچھ لمحات پہلے دل میں تمنا اٹھی، دل میں ایک آرزو اٹھی کہ خانہ کعبہ کو آخری دفعہ اندر سے دیکھ لوں. عثمان بن طلحہ کو بلایا، عثمان سے کہا کہ مجھے چابی دے دیجئے. عثمان بن طلحہ نے کہا کہ میں نہیں دے سکتا. اللہ کے رسول نے فرمایا عثمان دیکھنا چاہتا ہوں اللہ کے گھر کو، اندر سے دیکھنا چاہتا ہوں، تمنا ہے، آرزو ہے. کہا آپ کے لیے اجازت نہیں ہے. سارے رؤساء کے لیے، سارے سرداروں کے لیے اجازت ہے، آپ کے لیے اجازت نہیں. عثمان بن طلحہ کو رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا عثمان ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ چابی تم اپنے ہاتھوں سے ہمارے ہاتھ میں. عثمان نے کہا تب تو قریش ذلیل ہو جائے گی. کیا اس وقت قریش ذلت کی اتھاہ گہرائی میں گرے ہوئے ہوں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں نہیں، اس وقت قریش عزت کے بلند ترین مقام پر ہوں گے. اچھا جی، عثمان بن طلحہ یہ ہے. اللہ کے رسول کے پاس تینوں حاضر ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر کے آپ کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی، آپ کا چہرہ کھل اٹھا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ندامت کو قبول کیا اور ان کی طرف سے ایمان اور اسلام کو قبول کیا. اور پھر ایک جملہ کہا ان مکہ قد القت، تحقیق کہ مکہ نے ہماری طرف ہمارے سپرد کر، قد القت الینا، تحقیق کہ مکہ نے ہمارے سپرد کر دیا ہے. کس کو؟ فلذات کبدھا، اپنے جگر کے ٹکڑوں کو. یہ مکہ کے جگر کے ٹکڑے ہیں، یہ 3 مکہ کے گوشوارے ہیں، یہ 3 مکہ کے جگر گوشے ہیں جنہیں مکہ والوں نے ہمارے سپرد کر دیا. یعنی آج مکہ کے جگر کے ٹکڑے ہمارے پاس آ چکے ہیں.
یہ معمولی لوگ نہیں تھے، لیکن ان کا ماضی بڑا بھیانک تھا، ماضی بڑا دردناک تھا، ماضی اسلام دشمنی پر مبنی تھا، ماضی ان کا اسلام کے خلاف تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کوئی تانا نہیں دیا، کوئی ان کی عیب جوئی نہیں کی، بلکہ ان کے ہر عمل کو اور ہر چیز کو پس پاؤں تلے رون ڈال کے ان کے ایمان کو اور ان کی ندامت کو قبول کیا اور انہیں اپنے حلقہ اصحاب میں شامل فرما دیا۔ میرے دوستو، غزوہ حنین ہے، اسی غزوہ حنین میں فتح جو ہوئی، اس کے بعد جو مال غنیمت ہاتھ لگا، آپ اندازہ کیجئے گا 6000 قیدی ہیں، 24,000 اونٹ ہیں، 40,000 بکریاں ہیں، 152 کلو کے قریب چاندی ہے، اور اس وقت چاندی اور سونے کا بھاؤ ایک جیسا تھا۔ آپ اس کو سونا سمجھ لیجیے، اپنے زمانے کی چاندی نہ سمجھے گا، اس وقت سونے اور چاندی کی قیمت قریب تھی۔ تو 152 کلو چاندی، 40,000 بکریاں، 24,000 اونٹ، 6,000 انسان جو کہ قیدی بن کر کے حضور کے پاس آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کو فتح کیا۔ یہ قوم جس کو شکست ہوئی تھی، اس کا نام بنو حوازن تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کو تقسیم نہیں کیا، بلکہ حضرت سیدنا مسعود ابن عمر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگرانی میں اس مال غنیمت کو دے کر کے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم حنین سے طائف چلے گئے، اور طائف میں اہل طائف کے ساتھ مڈ بیٹ کرنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے، لڑائی کرنے کے لیے، یا انہیں دعوت اسلام دینے کے لیے آپ وہاں پر تشریف لے گئے۔ آپ نے مال غنیمت تقسیم نہیں کیا، حالانکہ عام اسلوب اور طریقہ کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا، آپ فوری طور پر مال غنیمت تقسیم کرتے تھے۔ یہاں تقسیم کیوں نہیں کیا؟ توجہ، 6,000 قیدی تھے۔ کتنے؟ مسئلہ مال کا نہیں تھا، مسئلہ 6,000 قیدیوں کا تھا۔ اللہ کے رسول چاہتے تھے کہ بنو حوازن طائب ہو جائیں، اللہ کے رسول چاہتے تھے بنو حوازن کے اندر نرمی پیدا ہو جائے، اللہ کے رسول چاہتے تھے بنو حوازن اپنے آپ ندامت کا اظہار کر کے ہمارے سامنے پیش کرے، تاکہ ہم ان کے قیدی انہیں واپس لوٹا دیں۔ آپ کے دل میں خواہش یہی تھی، اسی لیے آپ نے مال غنیمت تقسیم نہیں کیا، موقع دیا کہ ہم طائف جائیں گے، طائف سے واپسی پر آ کر کے دیکھیں گے، اگر پھر بھی طائف توبہ طائف نہ ہوئے تو پھر ہم اگلا قدم اٹھائیں گے۔ چنانچہ آپ طائف گئے، وہاں سے فتوحات حاصل کرنے کے بعد آپ واپس آئے، اور واپس آنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ اب بھی بنو حوازن آنے کے لیے تیار نہیں، تو تب اللہ کے رسول نے مال کو تقسیم کر دیا۔ یہی وہ پہلا جو میں نے واقعہ عرض کیا، یہی پر واقع پیش آیا، بدو نے جو بات آ کر کے گئی، یہی پر آپ نے مؤلفۃ القلوب میں بہت زیادہ سامان لٹایا اور مطلب تقسیم کیا۔ ہوا یہ کہ جب آپ مال تقسیم کر چکے، مال غنیمت تقسیم کر چکے، تو اس کے بعد بنو حوازن کے 14 لوگ اسلام قبول کر کے اللہ کے رسول کے پاس حاضر ہوئے، اور آ کر کے ندامت کا اظہار کیا، توبہ طائب ہوئے، اور اپنے لوگوں کے حوالے سے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ہم پر احسان فرمائیے، اللہ آپ پر احسان کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کو سنا۔ ان میں سے ایک خطیب تھے حضرت سرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے ایک عجیب و غریب قسم کی تقریر کی، اور خیموں کی طرف اشارہ کر کے مختلف خیموں کی طرف کہ یا رسول اللہ یہ خیمہ معصوم بچوں کا ہے، یہ آپ ہی کے بچے ہیں، اور یہ خیمہ یا رسول اللہ خواتین کا ہے، اس میں آپ کی خالائیں ہیں، آپ کی پھوپھیاں ہیں جنہوں نے آپ کو دودھ پلایا ہے۔ یا رسول اللہ اگر یہی عورتیں دودھ پلاتی ان بادشاہوں کو جو اس وقت دنیا میں مشہور ہیں تو ہم ان سے مہربانی کی امید رکھتے، لیکن آپ تو اللہ کے رسول ہیں، آپ تو رحمت للعالمین ہیں، آپ سے تو ان سے کہیں زیادہ رحمت کی امید ہے، مہربانی کی امید ہے۔ یا رسول اللہ اپنی دودھ پلانے والیوں پر رحم کیجئے، یا رسول اللہ اپنے بچوں پر رحم کیجئے، وہ بچے آپ کے ہیں، وہ خالائیں آپ کی ہیں، وہ پھوپھیاں آپ کی ہیں، آپ انہیں رہا کر دیجئے، آزاد کر دیجئے، ان کو قیدی بنا کر کے آپ کو کب خوشی ہونے والی ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ آپ خوش ہونے والے نہیں ہیں قیدی بنانے سے، اس لیے یا رسول اللہ ان کو آزاد کر دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کو سنا، اب چونکہ وہ تو تقسیم کر چکے تھے، بات سمجھے، اللہ کے رسول تقسیم کر چکے تھے، اور تقسیم کیا وہ مال اللہ کے رسول واپس خود طلب نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ کوئی آدمی خود پیش کر دے تو وہ الگ بات ہے۔ اب یہاں حلم رسول کا عالم دیکھیے، رسول اللہ کے حلم اور بردباری کا عالم دیکھیے۔ اللہ کے رسول کیا کر رہے ہیں؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر ایک ماجرا عجیب کر رہے ہیں، اور وہ یہ کر رہے ہیں، انہیں ترکیب دے رہے ہیں، انہیں ترتیب بتلا رہے ہیں، انہیں تدبیر بتلا رہے ہیں کہ تم ایسے کرو تو تمہارا مال تمہیں واپس مل سکتا ہے۔ اللہ، پہلے ایک سوال کیا، فرمایا یہ بتاؤ تمہیں مال عزیز ہے یا اولاد عزیز ہے؟ مال عزیز یا اولاد؟ کہنے لگے یا رسول اللہ ہمیں مال عزیز نہیں ہے، ہمیں اولاد عزیز ہے، ہمیں ہمارے بال بچے عزیز ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا پھر سنو، ہم جب ظہر کی نماز پڑھ کے فارغ ہوں تم نماز کے فوراً بعد کھڑے ہو جانا اور کھڑے ہو کر کے کہنا کہ اے مسلمانوں ہم تمہیں حضور کے سامنے بطور سفارشی پیش کرتے ہیں، تم سفارشی بن جاؤ ہمارے حق میں، ہماری اولاد کے حق میں، ہماری بیویوں کے حق میں، ہمارے خاندان کے حق میں تم سفارش کرو، اور رسول اللہ اس سفارش کو قبول کرے، اور رسول اللہ کو درخواست، یعنی آپ مجھے درخواست کرنا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کو سفارشی بناتے ہیں مسلمانوں کے سامنے کہ آپ مسلمانوں سے کہیے کہ ہمارے بچے ہمیں لوٹا دیں، اور ان کو چاہیے کہ یہ آپ کی سفارش کو قبول کریں، آپ ان کی مانیں یہ آپ کی مانیں۔ کس نے کہا؟ رسول اللہ نے۔ کس نے کہا؟ رسول اللہ نے، کہ اس طرح کرنا، تم اگر اس طرح کرو گے تو تمہیں تمہارا حق مل جائے گا۔ اب ظہر کی نماز ہوئی، نماز کا سلام پھیرا اللہ کے رسول نے، ساتھ ہی یہ 14 لوگ کھڑے ہو گئے، ان میں جو سرد خطیب تھے انہوں نے اپنی بات کی، سارے کے سارے لوگ کھڑے کہنے لگے ہم شرمندہ ہیں، ہم توبہ طائب ہوتے ہیں، ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں آپ حضور کے سامنے ہماری سفارش کیجئے کہ ہمیں ہماری اولاد اور ہمیں ہماری عورتیں، ہمیں ہمارے نوجوان، ہمارے انسان اور ہمارے قیدی واپس لوٹا دیں، اور ہم رسول اللہ سے سفارش کرتے ہیں کہ وہ آپ سے کہیں کہ آپ ہمیں ہمارے قیدی لوٹا دیں۔ اس طرح آپ ایک دوسرے کے حق میں، ایک دوسرے کے سامنے ہمارے سفارشی بن جائے ہمارے حق میں، یوں ہماری اولاد، ہمارا مال و متاع یا ہماری جو اپنا خاندان کے لوگ ہیں وہ ہمیں مل جائیں۔ اللہ کے رسول نے فیصلہ فرما دیا، فرمایا ہاں جی آپ کیا کہتے ہو؟ مہاجرین کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ ہمارے پاس جتنے قیدی ہیں ہم سب کو رائے خدا آزاد کرتے ہیں، سب کو رائے خدا آزاد کرتے ہیں۔ انصار کھڑے ہوئے